الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا میزبان محمد سجاد مدنی اور آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں ٹی وی ون USA پر ماہ رمضان کا خصوصی پروگرام ضیاء رمضان۔ خواتین و حضرات، آج کا ہمارا موضوع ہے امیر المومنین مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و کردار۔ آپ جانتے ہیں کہ شہنشاہ ولایت پروردہ فیض نبوت امیر المومنین خلیفہ چہارم حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے علو مرتبت اور رفعت و عظمت اور عقیدت و محبت میں ہر صاحب ایمان رطب اللسان دکھائی دیتا ہے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے فضائل و مناقب قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، اور قرآنی احکام کے مطابق کسی بندہ مومن کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی اعزاز نہیں ہو سکتا کہ اسے رضائے الہی کی سند مل جائے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب فرما کر ارشاد فرمایا کہ علی، اللہ، اس کا رسول اور جبرائیل تم سے راضی ہیں اور تمہیں ان سب کی رضا حاصل ہے۔ ہم نے مولا کائنات کی شہادت کی مناسبت سے آج کا پروگرام ترتیب دیا ہے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز اور معروف عالم دین، عالمی روحانی شخصیت حضرت علامہ ڈاکٹر شہباز احمد چشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو کہ ڈائریکٹر ہیں ضیاء الکرم اسلامک سینٹر بروکلین کے، اور آپ چیئرمین ہیں ہیومن ریلیف انٹرنیشنل کے۔ اور آج کے اس پروگرام میں حضرت کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بہت شکریہ جناب۔ ڈاکٹر صاحب، مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندانی پس منظر، آپ کے بچپن کے حالات و واقعات اور قبول اسلام کے حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیے۔ جی، سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات تمام اہل ایمان کے لیے جو ہے وہ محبت اور عزت اور احترام اہل ایمان آپ کی ذات سے کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی بات ان کے حوالے سے ارشاد فرمائی کہ علی، کوئی مومن ایسا نہیں ہوگا جو تجھ سے محبت نہ کرے، سبحان اللہ، اور کوئی منافق ایسا نہیں ہوگا جو تجھ سے نفرت نہ کرے۔ اللہ تو اکبر۔ آج کا یہ پروگرام ہمارا سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے محبت کا مظہر ہے، اور یہ ایمان کی نشانی ہے حضرت علی کا ذکر کرنا، ان کے فضائل و مناقب بیان کرنا۔ آپ کی ولادت کعبۃ اللہ میں ہوئی ہے، سبحان اللہ، اور آپ کی شہادت مسجد میں ہوئی ہے۔ جی، یہ کہا گیا کہ کسے را میسر نشود این سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت، سبحان کہ اللہ، کسی ماں کے فرزند کو اللہ نے یہ شرف نہیں عطا کیا کہ اس کی زندگی کا جو پہلا سانس ہے وہ بھی خدا کے گھر میں آئے، اور اس کی زندگی کا آخری سانس بھی خدا کے گھر میں آئے۔ واہ واہ، تو جب حضرت علی شیر خدا پیدا ہوئے تو آنکھیں نہیں کھولیں، والدہ ماجدہ فاطمہ بنت اسد وہ پریشان ہوئیں، تو وہ حضور کی بارگاہ میں لے کر گئیں، تو حضور کی گود میں جا کر آنکھیں کھولیں۔ تو بعد میں ایک موقع پر اس بات کا اظہار بھی کیا گیا، تو حضرت علی فرماتے کہ میری یہ خواہش تھی یا اللہ کی مشیت ایسی تھی کہ میری آنکھ کھلے تو پہلی نگاہ چہرہ مصطفیٰ پر پڑے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جب نبی کریم علیہ السلام کو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ آغاز بعثت نبوت کے بعد وہی شروع ہوئی، تو حضور نے کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی، اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کا ڈر سناؤ، ان کو دعوت اسلام پیش کرو۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنی فیملی کے لوگوں کا ایک گرینڈ ڈنر جو ہے وہ ارینج کیا، جی، اور اس میں حضور نے تمام فیملی کو بنو ہاشم کے سامنے اسلام کی دعوت رکھی، اور کہا کہ اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لے آؤ، میری رسالت پر ایمان لے آؤ، اور دین میں داخل ہو جاؤ۔ تو تمام لوگوں نے حضور کے اس پیغام کی تکذیب کی، سوائے سیدنا علی شیر خدا کے، جن کی عمر مبارک 10 سال تھی۔ اللہ آپ اکبر، اس مجمع میں کھڑے ہوتے ہیں اور بڑے کمزور سے ہیں، پتلے دبلے ہیں، اور اٹھ کر کہتے ہیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میسج کو قبول کرتا ہوں، اور میں حضور کا ساتھ دینے کا اعلان کرتا ہوں۔ سبحان تو اللہ، بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی کو اسلام قبول کرنے کا شرف ملا ہے 10 سال کی عمر میں، واہ، عورتوں میں حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ کو، مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق کو، جوان بالغ مردوں میں، بچوں میں حضرت علی المرتضیٰ کو، اور غلاموں میں زید بن حارثہ کو یہ شرف نصیب ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سیدنا علی شیر خدا کو پھر
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر ہی ٹھہرنا نصیب ہوا ہے، تو آپ اندازہ کریں کہ جن کا باپ ابو طالب ہو اور جن کو جو ہے وہ شرف یہ ملا ہو کہ وہ رسول اللہ کے گھر مبارک میں رہتے ہیں، حضور کی صبح اور شامیں دیکھتے ہیں، اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے جوان ہوئے ہیں، حضور کی صحبت اور مجلس میں جوان ہوئے ہیں، ان کی جو تربیت ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش نبوت میں اور اس ماحول میں ہوئی ہے جہاں وہی اترتی ہے، تو سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن ہی اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں شروع ہو کر جوانی کی اٹھان اسی محبت میں آگے بڑھتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب یقیناً مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کے لیے یہی ایک دلیل کافی ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ناز میں وہ رہے، لیکن آپ کا علمی مقام اور آپ کی حکمت کی باز گشت جو ہے وہ سنائی دیتی تھی اس دور میں بھی، اور آج تک بھی علمی اور فکری حلقوں میں آپ کے فرامین کو جو ہے وہ بڑی امتیازی جو ہے وہ حیثیت اور مقام حاصل ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خاص طور پہ آپ کی شان میں فرمایا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو سیدنا مولا علی کی علمی وجاہت اور آپ کی حکمت اور دانائی کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ یہ دیکھیں کہ ڈائریکٹ حضور سے اکتساب فیض کیا انہوں نے، جی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ڈائریکٹ فیض لیا۔ حضور کا یہ ارشاد مبارک جو ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا وفی روایت انا دار الحکمت وعلی بابوہا، سبحان اللہ، میں علم کا شہر ہوں اور میں دانائی کا گھر ہوں، اور اس علم کے شہر اور دانائی کا جو دروازہ ہے وہ علی المرتضیٰ ہے۔ کیا کہنے؟ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جس نے بھی بارگاہ مصطفیٰ تک جانا ہے اس کو بارگاہ مرتضیٰ تک آنا پڑے گا۔ کیا کہنے؟ وہ مرتضیٰ تک آئے گا تو مصطفیٰ تک پہنچے گا، مصطفیٰ تک پہنچے گا تو خدا تک پہنچے گا۔ تو ذریعہ خدا تک پہنچنے کا حضرت علی ہے، اس دروازے سے انٹر ہوگا تو علم و حکمت اور ہدایت کا نور اس شخص کو نصیب ہوگا، اور جو دروازہ علی المرتضیٰ پر نہیں آئے گا اس کو تو یہ نور سے محرومی رہے گی۔ اور سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کی علمی وجاہت کا یہ حال ہے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی ہر آیت کا ظاہر بھی آپ جانتے، ہر آیت کے باطن کو بھی آپ جانتے، سبحان اللہ، اور بہت سارے مسائل کے اندر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم، تفقہ فی الدین، تبخر علمی، ان کی دین کی انڈرسٹینڈنگ، دین کی انٹرپریٹیشن، ٹیکسٹ کی انٹرپریٹیشن اس درجے کی تھی کہ صحابہ کرام حضرت علی کی علمی نکات کے اوپر اشکار اٹھتے تھے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر علم کے حصول میں یا کسی مسئلہ میں وہ رہنمائی لیتے تھے تو سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کی ذات اقدس سے رہنمائی لیتے تھے۔ میں دلچسپ بات آپ کو بتاؤں کہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے، حدیث کو سمجھنے کے لیے، عربک لٹریچر کو سمجھنے کے لیے، عربک پوئٹری کو سمجھنے کے لیے جس علم کی فنڈامنٹل سائنس کی ضرورت ہے وہ علم الصرف اور علم النحو ہے۔ علم الصرف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ گرامر، عربک گرامر کی ماں ہے علم صرف اور اس کا باپ ہے علم نحو، اور ان دونوں علوم کے بانی ہیں سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم۔ سبحان اللہ، یعنی قرآن کو، اس علم کو پڑھے بغیر جس کی بنیاد سیدنا علی شیر خدا نے رکھی، اس علم کو پڑھے بغیر کوئی قرآن نہیں سمجھ سکتا، کوئی حدیث نہیں سمجھ سکتا، کوئی عربی بلاغت اور لغت کو نہیں سمجھ سکتا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ دین میں آپ نے انٹر ہونا ہے تو دروازہ مرتضیٰ سے انٹر ہونا ہے۔ سیدنا علی شیر خدا کی بارگاہ میں آپ نے آنا ہے، اور ان کے ذریعے سے آپ کو قرآن کا علم بھی ملے گا، احادیث کا علم بھی ملے گا، حضور کی سیرت کا علم بھی ملے گا، اور دین کی حکمت اور دانائی کی باتیں بھی سیدنا علی شیر خدا کی بارگاہ سے نصیب ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خواتین و حضرات، مولا کائنات نے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسی تربیت پائی کہ آپ کے فرامین، آپ کے فیصلے اور آپ کی حکمت بھری باتیں عربی کلاسیکی ادب میں ضرب المثل کی حیثیت سے اب تک یاد رکھی جاتی ہیں، اور پوری دنیا کے لٹریچر میں آپ کے فرامین کو جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ابھی پروگرام میں مزید ہم آپ کی سیرت پہ، آپ کے کردار پہ، آپ کی وجاہت پر اور آپ کے امتیازی اوصاف پر، اور بالخصوص سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کے نکاح کے امور پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ وقت ہوا ہے ایک مختصر وقفے کا، بریک سے لوٹیں گے
تو انشاءاللہ اس موضوع پر گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. چلتے ہیں ایک بریک کی جانب. محترم ناظرین، پروگرام میں دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں آپ کا میزبان محمد سجاد مدنی، اور آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں ٹی وی ون USA پر ماہ رمضان کی مناسبت سے خصوصی پروگرام ضیاء رمضان. آج کا ہمارا موضوع ہے مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت و کردار. بریک سے قبل ڈاکٹر شہباز احمد چشتی صاحب نے ہمیں مولا کائنات کی خاندانی پس منظر، آپ کے بچپن کے واقعات اور آپ کے قبول اسلام کے واقعات کے بارے میں بتایا. آپ کی علمی وجاہت اور حکمت کا تذکرہ ہوا، اور یقیناً پروگرام میں آپ کی شخصیت کے تمام پہلوؤں کو ذکر نہیں کیا جا سکتا. اور خاص طور پر جو ہے میں اب ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ مولا کائنات کے لیے ہم جو لفظ مولا کا استعمال کرتے ہیں، اس لفظ کو آپ سے منسوب کرتے ہیں، ذہن میں اشتباہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی مولا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو اس وسوسے کو ہم کیسے دور کر سکتے ہیں؟ اور متصل ہی صحابہ کرام علیہم رضوان میں آپ کو وہ کون سا امتیازی مقام اور مرتبہ اور اوصاف حاصل تھے جن کا اعتراف صحابہ بھی کیا کرتے تھے؟ میں چاہوں گا اس حوالے سے آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. جی بہت اچھا سوال ہے کہ سیدنا علی شیر خدا کو مولا کائنات بھی کہا جاتا ہے. تو مولا کا معنی معاون بھی ہے، مولا کا معنی دوست بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی اہل ایمان کا معاون ہے، دوست ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بے شمار صفاتی چیزیں، مثلا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے حوالے سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سمیع بصیر ہے، هو السمیع البصیر. اور انسان کو فرمایا فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے انسان کو بھی سمیع و بصیر بنایا. تو اللہ کا سمیع و بصیر ہونا اس کا ذاتی ہے، اور انسان کا سمیع و بصیر ہونا عطائی ہے. تو اللہ تعالیٰ مولا ہے اپنی ذات میں. حضرت علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بات فرمائی کہ جب خطبہ حجۃ الوداع سے اور یہ حج کر کے واپس تشریف لا رہے تھے، تو کچھ عرصہ آپ جو ہے وہ یمن میں اپوائنٹ رہے. تو وہاں کے لوگوں کو آپ سے شکایات پیدا ہو گئی، اور بار بار وہ حضرت علی کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمپلینس کر رہے تھے، اور نبی کریم علیہ السلام سنتے رہے. واپسی پر رحبہ کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا، حین اخذ بید علی، اور پکڑ کے حضور نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا قرآن کے فرمان کے مطابق کیا نبی اولا بالمومنین من انفسہم، کہ نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہے؟ کیا میں تمہاری جانوں سے زیادہ قریب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، ہاتھ پکڑا ہوا تھا حضرت علی کا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ حضور نے فرمایا پھر سنو، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں آقا ہوں، اس کا علی مولا ہے، اس کا علی آقا ہے. اور ساتھ اللہ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور اللہ کے حضور عرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ، اللہ جو علی سے محبت کرے تم بھی اس سے محبت کر، جو علی سے پیار کرے تم بھی اس سے پیار کر، جو علی سے انس رکھے تم بھی اس سے انس رکھ، اور اللہ جو علی سے بغض رکھے، اناد رکھے، دشمنی رکھے، اللہ تو بھی اس کا دشمن بن جا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے لیے یہ دعا مانگ رہے ہیں. اور جب حضور نے یہ جملہ فرمایا تو آپ نے بات کی کہ صحابہ کرام، تو سب سے پہلے حضرت علی شیر خدا کو یہ جو فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں، حضور نے فرمایا اس کا علی مولا ہے، سب سے پہلے حضرت فاروق اعظم اٹھے اور اٹھ کر حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر کہتے ہیں علی آج کے بعد تو عمر کا بھی مولا ہے، کیونکہ میرے مصطفیٰ نے فرما دیا ہے. تو دوسری بات جو آپ نے فرمائی کہ صحابہ کرام میں امتیازی وصف، تو جو صحابہ کرام سمجھتے تھے کہ جو لیجسلیٹو اپروچ ہے، یعنی اسلامی قانون سازی، اس کی اور انٹرپریٹیشن آف اسٹیچو، جو نص کی تشریح ہے، جو ملکہ حضرت علی کو ہے وہ کسی اور کو اس درجے کا نہیں ہے. مثلا حضرت عمر فاروق کے دور میں ایک کیس آتا ہے، ایک عورت اڈلٹری کا کیس آتا ہے آپ کے سامنے، اور وہ پریگننٹ ہوئی ہے، اور اس نے آ کر کنفیس کیا ہے کہ میں یہ جو ہے ان لافل چائلڈ ہے، میری ووم کے اندر، میری رحم میں ناجائز بچہ ہے. تو یہ قرآن کا فیصلہ تھا، رجم کا پنشمنٹ ود سٹون سٹل ڈیتھ. تو حضرت عمر نے کہا کہ اس عورت کو وہ سزا دی جائے گی. تو حضرت علی نے اٹھ کر اس فیصلے کو چیلنج کیا. انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے
کہ حضور نے فرمایا کہ جس عورت کے اوپر آپ نے یہ سزا دینی ہے تو بچے کو سزا تو نہیں دی جائے گی. تو woman must be exempted from implementation of punishment till the delivery of child. جب تک بچہ پیدا نہیں ہو جاتا عورت کو سزا سے مستثنا رکھا جائے گا. بچہ پیدا ہوگا، فیڈنگ ہوگی، جب وہ بچہ آگے بڑھے گا تو عورت کو وہ سزا اس کی بعد اس کی امپلیمنٹیشن ہو سکتی ہے. تو حضرت فاروق اعظم نے تاریخ ساز جملہ کہا، لولا علی لہلک عمر. آج ہم میں اگر علی نہ ہوتا تو عمر اپنے غلط فیصلے کی وجہ سے ہلاک ہو جاتا. تو قربان جائیں حضرت علی کی بصیرت اور مومنانہ فراست پر کہ جن کی وجہ سے کر کے صحابہ دین کی صحیح تشریح کرتے تھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. خواتین و حضرات، مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے جو خاص جو مقام عطا فرمایا اس کی مثال تاریخ انسانی میں کہیں اور نہیں ملتی. آپ نے خاندان نبوت میں آنکھ کھولی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں آپ نے تربیت پائی. آپ کو سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کی جو ہے وہ ساتھ رفاقت کا جو ہے وہ یہ شرف حاصل ہے. اور اس کے علاوہ ماشاءاللہ سے آپ حسنین کریمین کے والد گرامی ہیں. اسلامی تاریخ آپ کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہوتی. ڈاکٹر صاحب، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں ہمیں بتائیں، اور اس کے ساتھ کیونکہ وقت بھی کم ہے تو ہمیں آپ کی سیرت مبارکہ سے کیا درس ملتا ہے اس بارے میں بھی ہماری رہنمائی فرمائیں. جی، درس یہ ملتا ہے، میسج یہ ملتا ہے سیدنا علی شیر خدا کی سیرت طیبہ سے کہ آپ نے ہر حال میں دین کا ساتھ دیا ہے، رسول اللہ کا ساتھ دیا ہے. سبحان اللہ. مشکل سے مشکل وقت میں بھی آپ نے دین میں بڑی شجاعت کا مظاہرہ کیا ہے، دینی غیرت کا مظاہرہ کیا ہے. آج کا مسلمان بے یقینی کی کیفیت سے گزر رہا ہے. حضرت علی کی سیرت بتاتی ہے کہ جب آپ کے اندر ایمان ہوتا ہے نا تو پھر جو ہے وہ کافر سے لڑتے ہوئے غزوہ خندق کے موقع پر جب لڑ رہے تھے تو حضور نے فرمایا آج سارے کا سارا ایمان سارے کے سارے کفر کے ساتھ لڑ رہا ہے. یعنی حضرت علی کو ایمان کا سیمبل قرار دیا. تو میسج ان کی سیرت کا یہ ہے کہ دین کی غیرت ہونی چاہیے. اسی وجہ سے حضرت علی اسد اللہ الغالب، اللہ کے شیر ہیں. ٹھیک ہے. اب دوسرا آپ نے فرمایا کہ شہادت، تو حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کو ایک جو ہے وہ خارجی نے شہید کیا جس کا نام ہے عبد الرحمن ابن ملجم. داڑھی بڑی، سر پہ امامہ. تو اس کا وہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ دونوں کے وہ خلاف تھے یہ لوگ. تو انہوں نے حضرت علی شیر خدا کو نماز کے وقت آپ کے اوپر اٹیک کیا فجر کی نماز میں، اور آپ زخمی حالت میں لائے گئے. لوگوں نے پوچھا آپ کا جانشین کون ہوگا؟ تو آپ نے یہ جملہ فرمایا. آپ نے فرمایا، انہوں نے کہا کہ آپ کے بیٹے امام حسن کو آپ کا جانشین مان لیں. تو آپ نے یہ اسلام کے پولیٹیکل سسٹم کی اویئرنیس دیتا ہے. آپ نے فرمایا اگر مسلمانوں کی جماعت میرے بیٹے کو باصلاحیت سمجھتی ہے تو جو مسلمانوں کی جماعت اور اکثریت میجارٹی فیصلہ کرے گی تو حسن کو امام چن لے. اگر میجارٹی فیصلہ نہیں کرتی یا اجتماعی دانش فیصلہ نہیں کرتی تو جس کے اوپر وہ فیصلہ، تو یعنی اپنا کوئی ان کو جو ہے تھوپا نہیں ہے، مسلط نہیں کیا، بلکہ مسلمانوں کی مشاورت کے اوپر چھوڑ دیا ہے. سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کی شہادت اسلام کے لیے ہوئی ہے. پہلا سانس بھی اللہ کے گھر میں، آخری سانس بھی اللہ کے گھر میں، اور زندگی کا ایک ایک لمحہ توحید کے ابلاغ و اشاعت اور مصطفیٰ کی رسالت اور عظمت اور ختم نبوت کے جو ہے وہ اشاعت میں اور حضور کی ختم نبوت کے تحفظ میں اور اسلام کے احکامات کی تشریح میں اور دین کے جھنڈے کو سر بلند رکھنے میں حضرت علی شیر خدا کا گزرا ہے. 21 رمضان المبارک کو مولا کائنات سیدنا علی شیر خدا کی شہادت کا دن ہے. علامہ اقبال جیسی ہستی بھی حضرت علی شیر خدا کے حضور خراج عقیدت پیش کرتی ہے کہ حضرت علی شیر خدا کی ذات بائے بسم اللہ پدر. وہ امام حسن کو کہتے ہیں کہ آپ اس باپ کے بیٹے ہیں جس کا دین میں وہ درجہ ہے جو بسم اللہ میں با کا درجہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں حضرت علی شیر خدا سے محبت کرنے والے دونوں جہانوں میں انشاءاللہ بامراد رہیں گے اور کامیاب رہیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ ہمیں ان بامراد لوگوں میں شامل فرمائے. آمین. ڈاکٹر صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. میں چاہوں گا کہ آخری لمحات میں
آپ بیماریوں سے شفا یابی کا کوئی وظیفہ تجویز فرمائیں کہ ہم بس اوقات علاج کروا رہے ہوتے ہیں، دوائیاں لے رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی آرام نہیں آ رہا ہوتا، تو اس کا کوئی روحانی علاج تجویز فرمائیں، اور ہیومن ریلیف انٹرنیشنل کے حوالے سے بھی کچھ فرمائیں۔ جی، سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی سیرت کا بیان ہوا نا، تو آپ کو حضور کی صاحبزادی سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی رفاقت نصیب ہوئی، تو ایک طریقہ یہ بھی ہے مشکلات سے نجات کا کہ 2 نفل پڑھ کر حضرت علی شیر خدا کی روح کو بخشیں سبحان اللہ۔ اور دعا مانگے اللہ وہ مشکل کشا تھے تو ان کے صدقے میری مشکل آسان فرما دے۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روح کے صالح ثواب کے لیے 2 نفل پڑھے اور ان کی بارگاہ میں عرض کریں، آپ رسول اللہ کی لخت جگر ہیں، آپ حضور کی بارگاہ میں سفارش کریں اور حضور اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں اور اللہ میری اس مشکل کو آسان فرما دے۔ اور ہیومن ریلیف کا میسج یہ ہے کہ سید علی شیر خدا کا نے ہمیشہ غریبوں کی مدد کی، بے سہارا لوگوں کا سہارا بنے، بیواؤں، یتیموں، مسکینوں کا ہمیشہ آپ ساتھ دیتے رہے۔ ان کا بڑا دسترخوان ہوتا، مسافر آتے، غریب آتے، جاب لیس لوگ آتے، ہوم لیس لوگ آتے، حضرت علی کے دسترخوان پر کھانا کھاتے۔ اور یہ ہیومن ریلیف اسی پیغام کو لے کر آگے چل رہی ہے۔ یہ ادارہ ہیومن ریلیف انٹرنیشنل بیواؤں کے لیے، یتیموں کے لیے، محتاجوں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے، اور جو بچے تعلیم نہیں حاصل کر سکتے ان کے لیے وظائف کا اہتمام کرتا ہے۔ آپ رمضان المبارک میں اپنے ڈونیشنز ہیومن ریلیف کے اکاؤنٹ میں جمع کروائیں، زیل کریں، یا ہماری ٹیم سے رابطہ کر کے آپ اس عظیم مشن میں اس ادارے کے دست و بازو بن سکتے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ماشاءاللہ خواتین و حضرات، آج سیدنا مولا کائنات کے ذکر سے ہم نے اپنے قلوب کو منور کیا۔ انشاءاللہ کل دوبارہ کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنے میزبان محمد سجاد مدنی اور ڈاکٹر شہباز احمد چشتی صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کی برکتیں ہم پر جاری و ساری رکھے اور اس مبارک مہینے میں ہمیں اپنے انعام یافتہ بندوں میں شامل فرمائے۔ آمین۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ و ناصر۔